بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اب 5ویں درس کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو رجال میں ہم گفتگو کر رہے تھے بعض تصانیف کی۔ تو رجال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس راوی کا سن وفات کیا ہے، سن ولادت کیا ہے، یہ کہاں رہتا تھا، یہ کس سے روایت کرتا ہے، اس سے کون روایت کرتا ہے، اس کے شیخ کون ہے، اس کے استاد کون ہے، اس کے شاگرد کون ہے، اور کیا اس کا اس والے بندے سے روایت کرنا ممکن ہے جو اس سند میں آیا ہوا ہے، کیا اس نے سند کو خود سے گھڑ تو نہیں لیا۔ تو اس سب کو جاننے کے لیے ہم تحقیق کرتے ہیں اس راوی کے حال کے حوالے سے، اور بہت سی جگہ پہ ہمیں ائمہ علیہ السلام کے فرامین بھی ان راویوں کے بارے میں ملتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فلاں راوی کی تعریف کی یا فلاں کی مذمت کی، کیونکہ بہت سے راویوں کی مذمت بھی آئی ہے اور بہت سوں کی تعریف بھی آئی ہے۔ تو یوں ہم رجال کو، راویوں کو پرکھتے ہیں کہ کون سا راوی صحیح ہے، کون سا ضعیف ہے۔ بہت سی جگہ پہ ہم علماء کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں جو کہ ہم عصر تھے ان راویوں کے، اور بعض جو ان کے دور کے قریب تھے، تو اس وجہ سے ان کے پاس زیادہ قرائن تھے ہماری نسبت، تو ان کے اقوال پہ بھی اس وجہ سے اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو رجال کے حوالے سے راویوں، علم رجال جو ہے وہ بیسیکلی راویوں کے حال کی تحقیق ہے، راویوں کا علم۔ اور اگر ہم نے کسی بھی حدیث کی صحت جاننی ہے کہ حدیث ٹھیک ہے یا نہیں ہے سندی اعتبار سے، تو ہم اس کے رجال میں تحقیق کریں گے کہ اس کے رجال کیسے ہیں، اس کے راوی کیسے ہیں، اس کے راویوں میں کیا خاصیت ہے۔ تو اگر ہمیں مل جائے کہ کسی، جیسے اگر 5 لوگ ہیں کسی سند میں، مؤلف سے لے کر حدیث کی کتاب کی محدث سے لے کر خود معصوم تک، تو اگر ان میں سے 5 کے 5 سکہ ہیں تو حدیث ہم اس کو قابل اعتبار سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک معتبر بندے نے دوسرے کو دی، اس نے تیسرے کو دی، اور اس طرح سے یہ ہم تک پہنچی۔ لیکن اگر بیچ میں کوئی ویک لنک ہے، کوئی کمزور بیچ میں سند میں بندہ ہے، کوئی جو جھوٹ بولتا ہو، جس میں کوئی خامی ہو، تو اس حدیث کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے، کیونکہ ہم اپنی عام زندگی میں بھی بھروسے مند افراد پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کے قول پر اعتماد کرتے ہیں، ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو دین میں ہمیں اس سے زیادہ اعتبار کرنا چاہیے، اس سے زیادہ سختی اپنانی چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے اعتبار کرنے میں لوگوں پہ۔ اس وجہ سے علم رجال جو ہے وہ وضع کیا گیا، رکھا گیا، تاکہ ان مشکلات سے بچا جائے کہ ہمیں اپنے سورس کا نہیں پتہ، اور اگر سورس کا پتہ ہے تو ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی نوعیت کیا ہے، کہ کسی نے خود سے بنا کے کہہ دیا کہ امام نے کہا ہے۔ جیسے آج اگر میں یا کوئی حدیث گھڑ کے امام سے منسوب کر دے تو ہم اسے کیوں نہیں مانیں گے؟ یا اس لیے نہیں مانیں گے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے امام تک، یا اس لیے نہیں کہ بندہ بھی ہمیں نہیں پتہ اس کا حال کیسا ہے، مجہول ہے، یا ممکن ہے کہ وہ بندہ جو بیان کر رہا ہے ہمیں پتہ ہو کہ وہ کذاب ہے، کذاب راوی ہے، دروغ گوئی کرتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس پر اعتبار نہیں کریں گے۔ تو یہی جو منہج ہے، یہی میکنزم، یہی میتھڈالوجی جو ہے، یہ ہم رجال میں اپناتے ہیں راویوں کے حوالے سے۔ تو یہ علم رجال کا بھی مختصر تعارف تھا، اور اس میں ایک معاملہ یہ ہے کہ علم رجال ہمارے متقدمین سے لے کے آج تک چلا آیا ہے، یہ اس طرح سے بھی نہیں ہے کہ کوئی نئی ایجاد ہے۔ شیخ صدوق اور دیگر ہمارے علماء، شیخ طوسی جو کہ اولین ہمارے علماء میں سے ہیں، متقدمین میں سے ہیں، وہ بھی رجال کو اپناتے تھے احادیث کی پرکھ میں۔ تو رجال کو استعمال کرنا اور احادیث کو اس بنا پہ پرکھنا کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ شروع سے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے مسلمانوں میں اور شیعوں میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔